ایک بادشاہ کا دل اقتدار سے بھر گیا اور اس کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کا سودا سما گیا۔ چنانچہ اس نے سب کچھ چھوڑ کر جنگل کی راہ لی۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بوڑھا آدمی اپنی عبادت میں مصروف ہے اور اپنی عبادت اور ریاضت کی بدولت سوکھی ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے۔ بوڑھا جب اپنی عبادت سے فارغ ہوا تو بادشاہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے پوچھا کہ نوجوان آپ کون ہیں، کہاں سے تشریف لائے اور کہاں کو جانا ہے؟ تو بادشاہ نے اپنا مدعا بیان کیا کہ میرا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ بزرگ بولے کہ اس مقصد کے لیے میں بھی 30 سال قبل نکل آیا تھا۔ اس وقت میں آپ ہی کی طرح نوجوان تھا۔ یہ 30 سال میں دنیا سے کٹا رہا، شب و روز عبادت اور ریاضت میں گزاری، لیکن ابھی تک میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ حضور کی بات سن کر بادشاہ حیران بھی ہوا اور پریشان بھی ہو گیا۔ چنانچہ اس نے بزرگ سے پوچھا کہ آپ کو کیوں کر پتہ چلا کہ ابھی تک آپ اللہ کو راضی کرنے میں ناکام ہیں؟ بزرگ بولے کہ میں نے ایک سوکھی ٹہنی زمین میں گاڑ دی ہے اپنے لیے، اور یہ علامت مقرر کی ہے اپنے لیے کہ جب یہ ٹہنی سرسبز ہو جائے گی تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا۔ لیکن اتنی عبادت اور ریاضت کے باوجود ٹہنی ویسے کی ویسی ہے، سوکھی پڑی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے جب بزرگ کی بات سنی تو بہت متاثر ہوا اور گر گرا کر بزرگ سے التجا کی کہ مجھے بھی اجازت فرمائیے تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ عبادت کر سکوں اور اپنے رب کو راضی کروں۔ پہلے تو بزرگ نے اس کے لیے التجا نہیں مانی، لیکن جب بادشاہ کی طرف سے اصرار بڑھا تو بزرگ نے اس شرط پر اجازت دی کہ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ جنگل ہے اور یہاں ہر قسم کے حالات پیش آئیں گے، لیکن آپ کو اپنی توجہ اپنی عبادت پر مرکوز رکھنی ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بھی علامت کے طور پر ایک سوکھی ٹہنی زمین کے اندر گاڑنی ہوگی۔ بادشاہ نے دونوں شرطیں منظور کی اور اس کے ساتھ مصروف عبادت ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک رات کو جنگل میں قریب ہی کسی کے رونے کی اور کسی کے فریاد کرنے کی آوازیں سنائی تھی۔ بادشاہ نے بزرگ کو اس آواز کی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہو، لہٰذا ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ بزرگ نے اس کو جھڑک دیا اور اسے اپنے وعدہ یاد دلاتے ہوئے کہا کہ اگر عبادت کرنی ہے تو کرو، ورنہ چلے جاؤ اور میری جان چھوڑ دو۔ بادشاہ نے جب بزرگ کی باتیں سنی تو اسے بہت دکھ ہوا اور وہ اس آواز کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا چھوٹا سا بچہ کسی قافلے سے رات کی تاریکی میں رہ گیا ہے اور اب خوف و دہشت سے رو رہا ہے۔ بادشاہ نے بچے کو اپنے کاندھے پر بٹھایا اور قافلے کے پیچھے بھاگ پڑا۔ قافلہ زیادہ دور نہیں گیا تھا، اس وجہ سے جلد ہی بادشاہ اس تک پہنچ گیا۔ بچہ قافلے والوں کے حوالے کر کے بادشاہ اپنی جگہ واپس آیا اور سو گیا۔ صبح جب وہ جاگا تو یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اس کی گاڑی ہوئی سوکھی ٹہنی سرسبز ہو چکی تھی۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور بزرگ سے یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا کہ محترم، اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ تمہارا یہ رویہ رہا تو 100 سال بھی اگر آپ مصروف عبادت رہے تو بھی آپ کی سوکھی ٹہنی ہری نہیں ہونے والی، کیونکہ آپ کا دل مخلوق خدا کے لیے۔ یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سید احسناز بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسناز۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔